بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان۔ آج کے لیکچر میں ہم نصابی کتاب کا جو پہلا نثر پارہ ہے، جو پہلا نثری چیپٹر ہے، اپنی مدد آپ پڑھیں گے۔ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا یہ چیپٹر ہے، اور سب سے پہلے چیپٹر کا آغاز جب ہم کرنے لگے ہیں تو ہمیں مصنف کا مختصر تعارف دیکھیں گے۔ سر سید احمد خان کا تاریخ پیدائش 17 اکتوبر 1817 عیسوی اور تاریخ وفات 27 مارچ 1898 عیسوی۔ تاریخ پیدائش اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو تاریخ پیدائش غالب کے جو پیدائش ہے اس سے ٹھیک 20 سال بعد سر سید احمد خان پیدا ہوئے، اور مولانا الطاف حسین حالی سے ٹھیک 20 سال پہلے پیدا ہوئے۔ 20 سال کے فرق پہ یہ 1797 میں غالب، 1817 میں سر سید احمد خان، 1837 میں مولانا الطاف حسین حالی، 1857 میں شبلی نعمانی اور 1877 میں علامہ اقبال۔ تو یہ تاریخ پیدائش یاد رکھنے کے لیے، چونکہ یہ ایم سی کیوز میں آتے ہیں تو یہ یاد رکھنے کے لیے آپ کے لیے ایک پوائنٹ ہے۔ اور 1898 میں وفات ہے سر سید احمد خان کی، اس سال میں جس سال میں پطرس بخاری کی پیدائش ہے۔ والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ یہ صرف ادیب یا تخلیق کار نہیں تھے، بلکہ ایک کثیر الجہاد شخصیت، قوم کے لیے ایک مصلح کی حیثیت، اصلاح کرنے والے شخص کی حیثیت بھی تھی ان کی، پھر ایک مفکر اور دانشور کی حیثیت بھی تھی، اور ایک حیثیت سر سید احمد خان کی سیاست دان کی بھی تھی۔ سر سید احمد خان نے جب 1857 کے بعد مسلمانوں کی حالت بگڑتی چلی گئی، مسلم قوم کی حالت پورے برِ صغیر میں بگڑتی چلی گئی اور مسلمان مشکلات کا شکار تھے، تو ایسے حالت میں سر سید احمد خان آگے آئے اور انہوں نے مختلف حوالوں سے کام کیا اور مسلمانوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو آگے آنے کی ترغیب دی، مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے کر، جن میں سے ایک حوالہ، ایک کام جو ان کا تھا وہ ادب بھی تھا۔ اپنے ادب کے ذریعے اور مضمون نگاری کے ذریعے، سر سید احمد خان مضمون نگاری کے اردو میں بانی ہیں، انہوں نے اپنی مضمون نگاری کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی کوشش، اس لیے میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ادب ان کے ہاں اصلاح کا ذریعہ ہے۔ سر سید احمد خان نے اپنے مضامین کے ذریعے لوگوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی جو اپنے روایتی انداز میں زندگی گزارنے پہ مصر تھے، جو جدید تعلیم کو یا انگریزی تعلیم کہتے ہوئے اس سے منحرف تھے کہ یہ جی ہمارے دینی جو تعلیم ہے اس کی دشمن ہے، یہ ہمارے دین کی دشمن ہے انگریزی تعلیم، تو ایسے لوگوں میں سر سید نے اصلاح کی کوشش کی، ایسے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی سر سید احمد خان نے، اور ادب کو اصلاح کے ذریعے کے طور پہ استعمال کیا، اپنی مضمون نگاری کو لوگوں کی اصلاح کے طور پہ استعمال کیا۔ ان کے جو تعلیمی شعبہ میں دیکھا جائے تو اچھا، ایک چیز جو سر سید کا اہم تعارف وہ یہاں پہ سلائیڈ میں نہیں لکھی، اور وہ ہے علی گڑھ تحریک۔ سر سید علی گڑھ تحریک کے بانی تھے، اور علی گڑھ تحریک نے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں مسلمانوں کی زندگیوں کو اور پورے برِ صغیر کو متاثر کیا۔ علی گڑھ تحریک نے سیاست کو متاثر کیا، ادب کو متاثر کیا، جو زندگیاں ہیں لوگوں کی وہ ساری کی ساری یکسر بدل کر رکھ دیں علی گڑھ تحریک نے، اور علی گڑھ تحریک کے پلیٹ فارم سے ہی سر سید نے
یہ سارے کام کیے جن کو بعد میں علی گڑھ تحریک کا نام ملا۔ گلشن اسکول مراد آباد میں 1859 میں آغاز کیا سر سید احمد خان نے بنایا۔ وکٹوریہ اسکول غازی پور میں 1868 میں۔ یہ مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنے کے اقدامات ہیں۔ پھر سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ میں 1864 میں قائم کی گئی اور اس کا مقصد دیگر زبانوں سے سائنسی علوم کی کتابوں کو اردو میں منتقل کرنا تھا تاکہ مسلمان دیگر علوم سے بھی آگاہ ہوں۔ پھر محمدن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ ہے جو بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنا، یہ 1875 میں سر سید نے اس کا آغاز کیا۔ سر سید کی تصانیف میں آثار السنادید ہے، یہ دہلی کی قدیم عمارات کی ایک تحقیقی دستاویز آپ کہہ لیں، تحقیقی کام تھا سر سید احمد خان کا۔ پھر اسباب بغاوت ہند، یہ ایک رسالہ شائع کیا سر سید احمد خان نے، اور اس میں جو 1857 کی بغاوت تھی اس کے اسباب بیان کیے، اور اس میں مسلمانوں پہ جو ایک الزام تھا انگریزوں کی طرف سے کہ جی مسلمان ہی صرف ذمہ دار ہیں انگریزوں کے خلاف بغاوت کے، اور اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں پہ مختلف طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے، مسلمان بڑی مشکلات کا شکار تھے، تو یہ اسباب بغاوت ہند نے کافی حد تک مسلمانوں کا جو امیج ہے وہ انگریزوں کے سامنے کلیئر کیا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو آگے آنے میں کافی مدد ملی۔ پھر خطبات احمدیہ ہے، سر ولیم میور کی کتاب دی لائف آف محمد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ لکھی گئی کتاب، اور اس میں کچھ سوالات یا اعتراضات اٹھائے گئے تو ان کے جوابات ہیں، یہ اس کے جواب میں لکھی گئی کتاب ہے خطبات احمدیہ۔ پھر مقالات سر سید کے مقالات اور مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے سر سید کے کام ہیں، یہ چند ایک نمایاں تعارف کے لیے بیان کر دیے ہیں، چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے اپنے چیپٹر کی طرف۔ ایک بات سر سید کے اسلوب کے حوالے سے جہاں پہ کرنا امپورٹنٹ ہے کہ سر سید کا اسلوب جو ہے، اسلوب بیان جو ہے، سر سید کا جو انداز تحریر ہے وہ سادہ اور سلیس ہے، اور اس میں آپ کو جب آپ دیکھیں گے تو کئی ایک مقامات پہ آپ کو زبان کا استعمال ایسا ملے گا جو جسے آپ شاندار یا اچھا استعمال نہیں کہیں گے، جس میں آپ کو زبان کی غلطیاں بھی ممکنہ طور پہ مل سکتی ہیں زبان و بیان کے حوالے سے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان کا بنیادی مقصد اپنا پیغام لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا تھا اور لوگوں کی اصلاح کرنی تھی، اس لیے انہوں نے زبان و بیان کی چاشنی کی طرف قطعاً توجہ نہیں دی اور ایک بالکل سادہ اور سلیس سا عوامی سا انداز اپنایا تاکہ لوگوں تک اپنی بات پہنچائی جا سکے۔ یہ اس مضمون کو پڑھتے ہوئے بھی جو آپ آج ہم چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بھی یہ چیز آپ دیکھیں گے۔ اپنی مدد آپ جو ہم نے پڑھنا ہے اس کے اہم نکات یہ ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سر سید کا ایک اصلاحی مضمون ہے، چونکہ اس وقت میں مسلمان زوال کا شکار تھے اور وہ اپنی حالت کی طرف متوجہ بھی نہیں تھے، اس لیے سر سید احمد خان نے سادہ اور سلیس انداز میں اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور مختلف مثالوں سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ مضمون تحریر کیا، جس کا ابتدائی پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اسی کوٹیشن میں سے اس چیپٹر کا عنوان لیا گیا ہے، اپنی مدد آپ۔ سر سید احمد کا اس میں جو زور ہے اس سارے مضمون میں وہ اپنی مدد آپ کرنے پر ہے۔ وہ دراصل چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی مدد آپ کریں گے، اگر ہم اپنی مدد آپ کریں گے تو ہم ترقی کی طرف یا بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اگر ہم کسی اور سے امید لگا کر بیٹھیں گے یا ہم اس خواہش میں رہیں گے کہ کوئی دوسرا ہماری مدد کرے گا یا ہمارے حالات از خود بدل جائیں گے تو یہ ناممکن بات ہے۔ اسی لیے اس چیپٹر کا عنوان بھی اپنی مدد آپ ہے۔ مختلف حوالوں سے، مختلف مثالوں سے اور مختلف طریقے اپناتے ہوئے سر سید احمد خان نے اپنی بات اور اپنے اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے اور مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم خود اٹھو گے تو اپنی حالت بدل سکو گے، اگر خود نہیں اٹھو گے تو کوئی دوسرا تمہاری حالت کو بدلنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اچھا، ایک پوائنٹ یہاں پہ آپ لوگ سن لیں کہ آپ نے
اس چیپٹر کی مکمل ریڈنگ آپ نے خود کرنی ہے. پہلے آپ ریڈنگ کر لیں اور پھر یہاں سے دوبارہ آ کے آپ دوبارہ سٹارٹ کر لیں لیکچر کو, تو پھر آپ کو جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں وہ سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی اور یہ باتیں زیادہ یوزفل ہوں گی. اچھا, آپ کو اگر الفاظ کے معنی میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے چیپٹر کے, تو اس کے لیے آپ کے پاس مختلف لغات ہوں گی یقیناً. ایک میں بھی آپ کو سجیسٹ کر دیتا ہوں, انٹرنیٹ پہ آپ اپنے براؤزر میں لکھیں گے یا گوگل پہ آپ سرچ کر کے بھی udb.gov.pk, یہ اردو ڈکشنری بورڈ والوں کی لغت, اردو لغت تاریخی اصول پر, یہ ایک بڑی 22 جلدوں پہ مشتمل ایک بڑی طویل لغت ہے. تو یہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ استعمال کر کے آپ الفاظ کا تلفظ بھی, درست تلفظ بھی جان سکتے ہیں. یہ بڑی مستند ویب سائٹ ہے, بڑی مستند لغت ہے, اور آپ الفاظ کے معنی بھی جان سکتے ہیں. اس لیے ریڈنگ کر لیں اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کے نیچے آپ لائن لگا لیں اور پھر لغت میں سارے معنی دیکھ لیں. پھر دوبارہ یہ لیکچر کی طرف آپ آ جائیں تو آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی اور سہولت رہے گی. پہلا پوائنٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ایک مقولہ ہے, ایک کوٹیشن ہے. اب ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اپنی مدد آپ قومی ترقی کی بنیاد ہے. اگر انسان اپنی مدد آپ نہیں کرتا تو وہ انڈیویجولی ترقی نہیں کر سکتا. جب وہ انڈیویجولی ترقی نہیں کر سکتا تو وہ قومی ترقی میں بھی کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. اس لیے اگر قومی ترقی میں کوئی کردار ادا کرنا ہے یا قومی ترقی کی بنیاد رکھنی ہے یا قوم کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی مدد آپ کرو. ایک انسان جب اپنی مدد آپ کے تحت کام کرے گا, جب اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا, جب اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے گا, جب خود محنت کرے گا, تو پھر وہ دوسروں کو بھی متاثر کرے گا اور بحیثیت قوم بھی, پھر قوم جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی, ترقی کی راہ پر آگے سے آگے ہی چلتی چلی جائے گی. اس سے علاوہ اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہو یا انسان ترقی کر سکے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی مدد آپ جو ہے یہ غیرت اور عزت کا معیار ہے. بالکل واضح سی بات ہے کہ آپ کو کوئی غرض ہے, آپ کو کوئی کام ہے, آپ کو کوئی ضرورت ہے, اور اگر آپ وہ خود اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں تو آپ کی عزت بھی ہے, وقار بھی ہے, اور یہ آپ کی غیرت کا ثبوت بھی ہے. لیکن بالفرض کہ اگر آپ کو, میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کو گھر میں کوئی چیز ضرورت ہے یا آپ کے اہل خانہ کو کوئی چیز ضرورت ہے اور آپ وہ خود وہ ضرورت پوری نہیں کرتے اپنے گھر والوں کی, یا اپنی وہ ضرورت کے لیے آپ خود تگ و دو نہیں کرتے, بلکہ آپ کسی دوسرے سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا یا وہ آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا, تو یہ یقیناً آپ کے لیے انسلٹ کا سبب ہے اور یہ غیرت کا تقاضا بھی یقیناً یہ نہیں ہے. بالکل آپ کو اپنے معاشرے میں ایسی بے پناہ مثالیں مل جائیں گی. مثلاً آپ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی دوسرے سے کچھ چیز مانگ لیتے ہیں. فرض کریں آپ کو پیسے ضرورت ہیں اور آپ اپنی محنت نہیں کرتے, کوئی بھی ایک وہ محنت مزدوری کر کے کماتا نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے سے مانگتا ہے, اس کی کیا عزت ہوگی, اس کا کیا وقار ہوگی, اور یہ کون سی غیرت کا معیار ہے یا ثبوت ہے. تو اپنی مدد آپ کرنا انسان کے لیے غیرت کا اور عزت کا معیار ہے. اس لیے انسان وہی باعزت ہوگا اور وہی باغیرت ہوگا جو اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتے ہوئے خود محنت کرے گا اور خود کوشش کرے گا اپنی ضروریات پوری کرنے کی بھی اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کی بھی, جو بھی زندگی میں اس کے مقاصد ہیں. پھر اگلا پوائنٹ ہے قومی ترقی, قومی عزت اور قومی اصلاح. یہ عمدہ چال چلن اور بہترین عادات کا نتیجہ ہیں. یعنی عمدہ چال چلن اور بہترین عادات کی جو بات کی گئی, یہ انڈیویجولی ہر فرد کی انفرادی سطح پہ اگر چال چلن اور عادات بہتر ہوں گی تو یہی قومی ترقی اور قومی عزت اور قومی اصلاح کا سبب ہوگا. میں اپنے آپ کو نہیں بدلتا تو میں یہ کیسے توقع رکھ سکتا ہوں کہ میرے گھر کے لوگ اپنے آپ کو بدل لیں؟ میں کیسے یہ توقع رکھ سکتا ہوں کہ میرے محلے کے لوگ خود کو بدل لیں؟ اور اگر خود کو کوئی نہیں بدلے گا تو پھر کبھی بھی نہ بہتری آئے گی, نہ ہی کوئی ترقی کی راہ پر ہم گامزن ہوں گے. اگر میں خود کو بدلوں گا تو میں یہ توقع رکھ سکتا ہوں کہ میرے اہل خانہ بھی اپنی, میرے بھائی بھی, میرے فیملی کے دیگر لوگ بھی اپنے آپ کو بدلیں گے اور محنت کی طرف راغب ہوں گے.
یہی وسیلہ بنے گا. میں اپنی عادتیں بدلتا ہوں, میں اپنا چال چلن بدلتا ہوں, میں اپنا ٹائم ٹیبل بدلتا ہوں, میں ترقی کے لیے, بہتری کے لیے کوشش کرتا ہوں, محنت کرتا ہوں, اسٹرگل کرتا ہوں, تبھی میں توقع رکھ سکتا ہوں کہ کوئی دوسرا بھی یہ کام کرے گا. یہ پھر ایک فرد سے دوسرے فرد تک اور دوسرے فرد سے تیسرے تک, اور یہ پھیلتے پھیلتے معاشرے تک, سوسائٹی تک بات پہنچے گی, شہر کی حد تک, گاؤں ضلع ملک کی حد تک یہ بات پہنچے گی, اور اسی صورت میں ایک پوری قوم کا یہ رویہ بن جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم انفرادی سطح پہ اپنے آپ کو پہلے بدلیں. سر سید بھی اسی بات کی طرف کہ اپنے آپ کو بدلو گے, اپنی مدد آپ کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو گے, محنت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو گے, تب ہی ممکن ہے کہ آپ قومی ترقی کا, قومی عزت کا اور قومی اصلاح کا وسیلہ بن سکتے ہیں. قومی ترقی اور عزت اور اصلاح میں آپ کو کردار ادا کر سکتے ہیں. جب اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو پھر قوم کی اور پورے ملک کی اصلاح کی اگر آپ بات کرتے ہو تو یہ بات فضول ہے. اگلا پوائنٹ ہے کہ جیسی عوام ویسی حکومت. سر سید کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو خود کو بدلنے کی ضرورت ہے, کسی دوسرے سے توقع نہیں لگا سکتے. اگر آپ یہ توقع لگا کر بیٹھ جائیں کہ کوئی اچھی حکومت آ کے آپ کے معاملات اور مسائل آپ کے حل کر دے گی, تو حکومت انتظامیہ انتظامات بہتر بنا سکتی ہے, آپ کے لیے کوئی سہولیات جو آپ کے لیے یعنی راستہ تو آپ کو فراہم کر سکتی ہے, لیکن سفر آپ نے خود کرنا ہے. اور ویسے بھی یہ سر سید نے ایک مقولے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسی ہی حکومت ہوتی ہے. حکومت جو ہے وہ عوام کا عکس ہوتی ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر عوام محنتی ہے, عوام اچھا کام کرنے والی ہے, عوام اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے والی ہے, عوام کو اپنی قوم کی فکر ہے, عوام کو اپنے معاشرے کی فکر ہے, تو پھر حکومت بھی ویسی ہی ہوگی. وہ بھی محنتی لوگوں پر مشتمل ہوگی اور وہ بھی عوام کی اور معاشرے کی فلاح اور بھلائی کے بارے میں سوچنے والی حکومت ہوگی. لیکن اگر کوئی عوام ایسے ہیں کسی ملک کے, کسی خطے کے, کہ وہ لاپرواہ ہیں, انہیں کوئی غرض نہیں ہے قومی ترقی سے, انہیں کوئی خیال نہیں ہے اپنی حالت بدلنے کا, انہیں معاشرے سے اور سوسائٹی سے, اپنی قوم سے, ملک سے, ملت سے کوئی غرض نہیں کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں یا نہیں جاتی, تو پھر ان پر حکومت بھی ویسی ہی ہوگی, پھر ان کو بھی کبھی کوئی موقع نہیں ملے گا بہتری کا. اگلی سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں جس پہ اگلے پوائنٹس ہیں اس چیپٹر کے اہم. قومی ترقی شخصی محنت, شخصی عزت, شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ. وہی بات جو ہم پہلے کر کے آ گئے ہیں کہ جب آپ میں انڈیویجول سطح پہ اچھی عادتیں ہوں گی, انفرادی سطح پہ آپ میں ترقی کا جذبہ ہوگا, آپ میں محنت کا جذبہ ہوگا, تبھی آپ کی عزت نفس بھی محفوظ ہوگی. آپ انفرادی سطح پہ ایمانداری اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے ساتھ, دیگر معاشرے کے لوگوں کے ساتھ, تو یہی ایمانداری اور یہی ہمدردی ایک قومی رویہ بنے گا. اور یہی قومی رویہ جو محنت کا, جو ایمانداری کا, جو ہمدردی کا رویہ ہے, جو عزت نفس کا رویہ ہے, جو غیرت مند رویہ ہے, یہی پھر پورے ملک و قوم کی ترقی کی بنیاد بنے گا. لیکن اگر آپ میں انفرادی سطح پہ یہ جذبے نہیں ہیں, اگر آپ میں انفرادی سطح پہ عزت نفس, ایمانداری, ہمدردی اور محنت جیسی خوبیاں نہیں ہیں, تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی قوم یا آپ کا معاشرہ ترقی کی طرف بدل جا سکے. یہ ذہن میں رکھنا ہے اگلا پوائنٹ کہ بیرونی قوت انسان کی حالت نہیں بدل سکتی جب تک انسان خود نہ بدلے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. یہ ظفر علی خان کا شعر ہے, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا, خدا بھی ان کی حالت نہیں بدل سکتا جو خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے. خدا بھی ظاہر ہے وسائل مہیا کرتا ہے, صلاحیتوں سے نوازتا ہے, لیکن انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے. اگر انسان اس امید میں بیٹھا رہے کہ کوئی بیرونی قوت, بیرونی طاقت آ کر انسان کے مسائل اور انسان کی الجھنوں کو حل کر دے گی, معاشرے کی الجھنوں کو حل کر دے گی, اس قوم کی حالت کو بدل دے گی, تو یہ ایک سیئ لا حاصل ہے, ایک ایسی توقع آپ نے رکھنی ہے کہ جو کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. اگر آپ خود محنت کرتے ہیں تو آپ ترقی کی راہ پر آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ محنت نہیں کرتے, آپ کسی دوسرے سے توقع رکھتے ہیں, یہ آپ کی عزت نفس پہ بھی داغ ہے, یہ آپ کی غیرت پہ بھی ایک سوال ہے, اور یہ آپ کی صلاحیتوں پہ بھی سوالیہ نشان ہے, اور یہ آپ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنے گا کہ اگر آپ دوسروں سے توقع لگا کر بیٹھے ہیں.
ایک اور بات سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہیں پہ ملازمت کرتا ہے یا کہیں پہ نوکری کرتا ہے یا کہیں پہ محنت مشقت کرتا ہے، کہیں پہ غلامی کرتا ہے، یعنی کسی کا وہ غلام ہے، تو وہ حقیقی انداز میں شاید غلام نہیں ہے، وہ اپنی حالت اپنی محنت سے بدل سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خود غرضی کا اور جہالت کا غلام ہے، یعنی خود غرضی کا شکار ہے اور جہالت کا شکار ہے، تو وہ پھر حقیقی معنوں میں غلام ہے، کیونکہ وہ صرف اپنی غرض کے متعلق، اپنی ذات کے متعلق سوچ رہا ہے، لیکن خود غرضی اور تن آسانی کے سبب وہ اپنے لیے بھی کچھ بہتری نہیں کر پا رہا، وہ جہالت کی غلامی کے سبب اپنے لیے بھی کچھ بہتر نہیں کر پا رہا، اور وہ حقیقی معنوں میں غلام ہے۔ بالکل یہی مثال آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ حکومت آپ کی حالت کو بدل دے گی، سر سید احمد خان کا یہ کہنا ہے، تو یہ خود غرضی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، کوئی دوسرا ہمارے لیے کرے، اور یہ جہالت ہے، اور یہی حقیقی غلامی ہے کہ کسی دوسرے سے توقع لگا کر بیٹھے ہو کہ وہ آپ کی حالت کو بہتر کرے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک مشہور مفکر، مغربی مفکر جان اسٹیورٹ مل کا سر سید احمد خان نے ایک حوالہ دیا ہے، اور اس کا ایک مقولہ درج کیا ہے کتاب میں، یہ صفحہ نمبر 5 پہ ہے کہ ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے نہیں پیدا کر سکتی اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے، اور جو چیز کہ شخصی اصلاح اور شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے، در حقیقت وہی شے اس کے لیے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے، پھر اس شے کو چاہو جس نام سے پکارو۔ یعنی انسان میں اگر اپنی اصلاح کا اور اپنی ترقی کا جذبہ موجود ہے، صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا جذبہ موجود ہے، اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ موجود ہے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی حالت بدلنے کا جذبہ موجود ہے، سادہ الفاظ میں محنت کا جذبہ اگر انسان میں موجود ہے، تو اس انسان کو کوئی بھی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے معاشرے کو، اس کی سوسائٹی کو، اس کے شہر کو، اس کے گھر کو، اس کے ملک کو کوئی بھی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس فرد میں اور ان لوگوں میں انفرادی طور پہ ہر ایک میں اپنے لیے محنت اور ترقی کا جذبہ موجود ہے۔ لیکن اگر کسی شخص میں اپنی اصلاح کرنے کا، اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے کا، اپنی محنت کے بلبوتے پر ترقی کرنے کا اگر جذبہ کسی میں موجود نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی ان کو برے حالات سے نہیں بچا سکتا۔ پھر آپ جو برے حالات آپ کے پیدا ہوتے ہیں، آپ جو بھی نام دے لیں، اسے آپ ظالم و خود مختار گورنمنٹ کہہ دیں، یا آپ اسے کوئی جابر حکمران کہہ دیں، یا آپ اسے حالات کا نام دے دیں، جی حالات کی برائی کا نام دے دیں، جو بھی نام دے دیں، پھر اس میں قصوروار آپ خود ہیں، کیونکہ آپ کے اپنے اندر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا، محنت کرنے کا، اپنی شخصی ترقی کا جذبہ آپ کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ کے اپنے اندر اپنے آپ کو ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے بہتری کی طرف لے جانے کا جذبہ موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی دوسرا آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا آپ کی حالت کو نہیں بدل سکتا۔ حالات تب بدلیں گے جب آپ خود کو بدلیں گے۔ دوسروں کے آسرے پہ تبدیلی کی توقع لگا کے بیٹھے رہنا یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ معاشروں میں تبدیلیاں تب آتی ہیں جب لوگ اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اپنے اعمال کو بدلتے ہیں، اپنے رویوں کو بدلتے ہیں، اپنے رویوں میں بہتری لاتے ہیں، اور تبھی معاشروں میں تبدیلیاں اور انقلاب برپا ہوتے ہیں۔ قلت وقت کے باعث آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ اختتام پذیر ہوگا۔ کل کے لیکچر میں ہم اس چیپٹر کا بقیہ ایسا ڈسکس کریں گے۔ ہوم ورک آج کے لیکچر کے بعد ضروری ہے، تو پیراگراف جی صفحہ نمبر 3 پہ ایک دیا گیا ہے، نہایت ٹھیک بات ہے کہ اس سے لے کر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے، یہاں تک یہ صفحہ نمبر 3 پہ موجود ہے، اور یہ سیکنڈ پیراگراف ہے۔ اس پیراگراف کی آپ نے تشریح لکھ کر لانی ہے۔ یقیناً تشریح لکھنے کا جو پروسیس ہے یہ آپ 6ٹھی 7ویں سے شروع ہو جاتا ہے تشریح لکھنا، اس لیے میرے خیال میں تشریح کیسے کی جاتی ہے اور تشریح کے کیا کی پوائنٹس ہیں یہ فرسٹ ایئر میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ مجھ سے
کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں مزید وضاحت دے دوں گا۔ بہرحال تشریح میں آپ نے سادہ سی بات یہ ہے کہ جو آپ کو پیراگراف دیا جاتا ہے اس کو آپ نے الیبوریٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے، کھول کے بیان کرنا ہے کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے، ایسے انداز میں کہ آپ کی بات پڑھنے والے تک مکمل طور پر پہنچ جائے کہ یہ پیراگراف کہاں سے آیا، کیا مقصد ہے، کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اور کیا کچھ کہا گیا ہے اس پیراگراف میں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ سبق کی جب آپ ریڈنگ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ چیپٹر میں کیا بات کی گئی ہے، اس لیے 5 سے 7 سطروں میں آپ نے اس سبق کا اپنی مدد آپ جو ہے سبق اس کا مرکزی خیال آپ نے تحریر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وش یو بیسٹ آف لک، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔